کتاب تربیت السالکین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات، ان سے کیے گئے سوالات سالکین طالبین کی جانب سے، اور حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے محققانہ جوابات۔ حال کسی شخص نے لکھا، حضرت بندے کو مشکوٰۃ شریف آخری حصے کے مطالعے کی توفیق ہوئی۔ احادیث کی کتابوں میں عام طور پر آخر میں رقاب کا بیان، عذاب کا بیان، فتن کا بیان، آخرت کا بیان، قبر، حشر، یہ واقعات اس سے متعلق احادیث عموماً ہوا کرتی ہیں۔ تو مشکوٰۃ شریف کے آخری حصے کے مطالعے کی توفیق ہوئی، مگر کتاب الادب اور کتاب الرقاب کی احادیث سے دل گھبرا گیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے اندر سارے عیوب موجود ہیں، اور بندہ مجمع الامراض ہے، بیماریوں کا گڑھ، اور اپنے اعمال کی طرف خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بھی قابل اعتماد نہیں، کوئی عمل بھی اس قابل نہیں کہ اس کو پیش کیا جا سکے۔ حتیٰ کہ بندہ بے قرار ہو گیا باب الریا اور سمعہ کی احادیث سے، یعنی جن احادیث میں ریاکاری کے خلاف، دکھلاوا، شہرت پسندی کے خلاف احادیث ہیں، تو باب الریا اور سمعہ کی احادیث سے پورا یقین ہو گیا کہ گزشتہ عبادت سب کی سب بیکار ہے، مگر بندہ بہرحال اعمال پر قائم رہتا ہے، کیونکہ حضرت سے یہ سنا تھا کہ اعمال کو کسی وقت چھوڑنا نہ چاہیے۔ امید ہے کہ دعا فرمائیں اور اس گھبراہٹ سے بھی تسلی فرمائیں۔ جواب: دعا کرتا ہوں اور اس گھبراہٹ سے اجر ملتا ہے، بس تسلی کے لیے یہی اعتقاد کافی ہے، اور ساتھ ساتھ اصلاح کا اہتمام اور اس کے لیے دعا بھی۔ تو اس کے جواب میں 4 باتیں حضرت تھانوی نے فرمائی۔ ایک تو یہ کہ میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، دوسری یہ کہ ان احادیث کے پڑھنے سے جو دل پر کیفیت ہوتی ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے، مثلا ریا سے متعلق یہ بات کہ بعض دفعہ آدمی کو خود کو احساس نہیں ہو پاتا کہ وہ ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے، بعض دفعہ آدمی کو خود کو احساس نہیں ہو پاتا، تو اس طرح کی احادیث پڑھنے سے اب دل میں گھبراہٹ جب ہو رہی ہے کہ میرا تو سارا کا سارا کیا کرایہ برباد ہو رہا ہے، تو یہ جو گھبراہٹ ہو رہی ہے یا احساس ہو رہا ہے، اس سے اجر ملتا ہے، اس پر مستقل طور پر اجر و ثواب ہے، بس تسلی کے لیے یہی اعتقاد کافی ہے، اور ساتھ ساتھ اصلاح کا اہتمام بھی کیا جاتا رہے، اور خود بھی اپنے لیے دعا کا اہتمام کیا جاتا رہے۔ بہت سی دفعہ بہت سے حضرات دعائیں کرانے کا اہتمام تو بہت رکھتے ہیں، خود دعا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ ادعونی استجب لکم، براہ راست حق تعالیٰ شاہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے لیے دعا بھی عجیب و غریب نسخہ ہے اللہ سے لو لگانے کا، یعنی جو لوگ بہت سے سوچتے ہیں کہ اعمال میں استحضار نہیں ہو پا رہا، تعلق مع اللہ قائم نہیں ہو پا رہا، وہ تنہائی کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر کہ جب نمازی بہت سارے ہوتے ہیں تب تک بعض لوگ آتے ہیں تو وہ چیخ کر کے دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور جب مسجد خالی ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو بعض دفعہ احساس ہوا تو شاید بعض لوگوں کے لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ اللہ میاں تو سنے یا نہ سنے، لیکن لوگ تو سن ہی لیں گے کہ کیا تکلیف ہے، ذرا بتلا دو ہمیں۔ تنہائی کے اندر حق تعالیٰ شاہ سے دعا کا اہتمام کیا جائے تو اس سے تعلق مع اللہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ عیال کے لیے کسب معاش کرنا بھی طاعت ہے، خود کے لیے، خود کے گھر والوں کے لیے حلال روزی حاصل کرنا، اس میں تگ و دو، محنت و کاوش کرنا، یہ بھی طاعت ہے۔ حال
ادھر تو تھانہ بھون کی حاضری کو بے حد دل چاہتا رہتا ہے، دوسری طرف اپنی تن پروری، نفس پرستی، فکر معاش نے بھی گل کھلانے میں کچھ کمی نہیں کر رکھی۔ ایک طرف تو تھانہ بھون حاضری کو بے حد دل چاہتا ہے اور دوسری طرف اپنی تن پروری، بس اپنے آپ کا خیال اور نفس پرستی، من چاہی زندگی گزارنا، فکر معاش، روزگار کی تلاش نے بھی گل کھلانے میں کچھ کمی نہیں کر رکھی۔ جواب، اور ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں کی، کیونکہ عیال کے لیے کسب معاش طاعت ہے۔ ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں، کیونکہ عیال کے لیے کسب معاش، حلال روزی کا حاصل کرنا بھی طاعت ہے۔ دنیاوی مصائب سے روحانی تکلیف نہ ہونا مبارک حالت ہے۔ دنیاوی مصائب سے روحانی تکلیف نہ ہونا مبارک حالت ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ دنیاوی مصائب، مصیبت، پریشانی، بیماری، آزاری جو بھی پیش آتی ہے، اس سے روحانی تکلیف نہیں ہوتی۔ جواب، یہ کیفیت مبارک ہے۔ اب ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جیسے بہت سے لوگ، کوئی ان کے اوپر اللہ کی داد و دہش ہوتی ہے، کچھ عنایت ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی آسانی کا ہو گئی، کام دھندہ اچھا چل پڑا، صحت تندرستی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے رغبت اور شوق کے امیدوں کے مطابق اولادیں عطا فرما دی، مکان وسیع ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، تو بہت سے لوگ یہ ذہن ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میرا کوئی عمل پسند آ گیا، تو ایسے کون سے کتنے عمل کر لیے۔ 500 سال کی عبادت، وہ بھی بے ریائی، اخلاص کے ساتھ کی گئی 500 سال کی عبادت، وہ تو صرف ایک پانی کے کٹورے کے عوض میں چلی آ رہی ہے عالم آخرت میں۔ وہ تو پھر ایسا کون سا عمل آدمی کا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو رہی ہیں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں سائل کہ اب اس طرح کچھ بھی اللہ کی عنایت ہوتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں حق تعالیٰ شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے ہی، میرے استحقاق کے بغیر میرا حق کچھ نہیں بنتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرما دیا۔ کوئی دقت پریشانی ہوتی بھی ہے تو یہ احساس رہتا ہے کہ مالک الملک نے نہ معلوم میری کس مصلحت کی وجہ سے یہ ایک آزمائشی دور مجھ پر ڈالا ہے۔ بدگمانی اللہ تعالیٰ شاہ سے نہیں ہوتی۔ جواب لکھ رہے تھے تھانوی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور ترقی ہوگی۔ حال، بہت سے کام بلا کسی بھاگ دوڑ کے ہو جاتے ہیں، بہت سے کام بلا کسی بھاگ دوڑ کے ہو جاتے ہیں، تحقیق فضل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ شاعروں کا فضل ہے۔ حال، مگر حب الدنیا کم نہیں ہوتی، دنیا کی محبت، دنیا سے لگاؤ، مگر حب الدنیا کم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جو مناسب تدبیر تجویز کی جائے اس پر انشاءاللہ عمل کروں گا۔ جواب، کیا بھوک میں کھانے کی رغبت اور پیاس میں پانی کی رغبت بھی حب دنیا میں داخل ہے؟ اس کے جواب کے بعد آگے عرض کروں گا۔ تو بہت سی چیزیں جو انسان سمجھتا ہے یہ دنیا داری ہے، حالانکہ وہ دنیا داری نہیں ہے۔ جس طرح بھوک کا احساس ہونا، پھر آدمی کا کچھ کھانا، پیاس کی شدت محسوس ہونا، پھر آدمی کا کچھ پینا، ٹھنڈ محسوس ہونا، پھر آدمی کا کچھ پہننا، اور دنیا میں ضروریات وغیرہ کچھ پیش آنا،
اس کو پورا کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے۔ لباس اچھا پہننے پر لباس باطنی یعنی تقوی پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ ایک لباس وہ ظاہر ہوا کپڑے پوشاک، اور ایک لباس وہ ہوا جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ ایک طرف آدمی اپنے ظاہری لباس کو پاک صاف شفاف رکھے تو دوسری طرف اپنے دوسرے لباس یعنی تقوی پر بھی نظر رکھے۔ رقت قلب کا پیدا ہونا آثار محبوبیت سے ہے۔ بہت سے حضرات کے واقعات سنے بھی گئے اور دیکھے بھی گئے کہ جو واقعتاً دین سے بالکل دور اور گناہوں میں لت پت، اور پھر وہ راہ خداوندی میں نکلے اور فضائل صدقات، فضائل اعمال حصہ دوم کی تعلیم میں جو بزرگوں کے حصہ کے واقعات، اللہ والوں کے واقعات اس میں پڑھے گئے، کسی حدیث کی تشریح ہونے لگی تو دھاڑے مار کے چیخیں مار کر کے رونے لگے۔ یہ رقت، کہیں کوئی بات بیان سنا جا رہا تھا، ایک دم ذرا ایک حدیث پڑھی اور سنی، اسی کے اندر دل پگھل گیا، یہ ہے رقت قلب۔ اور کبھی پوری کتاب کے اندر سے اس طرح کی احادیث پڑھ ڈالی لیکن آنکھوں کے اندر ذرا سی نمی محسوس نہیں ہوئی اور دل میں ذرا سا لرزہ پیدا نہیں ہوا، تو یہ قساوت ہے، سختی ہے۔ رقت قلب کا پیدا ہونا آثار محبوبیت سے ہے۔ حال میں جب سے فلاں جگہ سے آیا ہوں اس وقت سے دل میں رقت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ جب بزرگوں کے واقعات پڑھتا ہوں تو اپنی زندگی اور اعمال کو دیکھ کر بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں۔ قرآن و نماز پڑھتے ہوئے بھی بعض آیات کے مطلب پر غور کرنے سے دل بھر آتا ہے اور آواز گلوگیر ہو جاتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز میں قرات میں یہ باتیں منقول ہیں کہ بعض دفعہ پڑھتے سورہ طٰہٰ خود پڑھتے تھے، تو بعض دفعہ قرات کرتے کرتے کھانسی سی کا دورہ ہو جاتا تھا۔ مطالب پر غور کرنے سے تحقیق جواب، یہ سب آثار محبیت حق و محبوبیت کے ہیں۔ یعنی اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کو خود کو بھی حق تعالی جل شانہ سے محبت ہے بہت زیادہ، اور حق تعالی شانہ کو بھی آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ سب آثار محبیت حق و محبوبیت کے ہیں، بلا واسطہ یا بواسطہ اہل حق۔ کس کو نصیب؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس سے مزید عطا ہو۔ من حیث تدری اور من حیث لا تدری۔ کئی دفعہ بہت سے اللہ تعالیٰ شانوں کے ایسے انعامات ہوتے ہیں کہ آدمی کو اس کے بارے میں احساس بھی ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم تو ہوتا ہی ہے۔ اس طرح کہنا کہ عافیت عطا فرما، یہ کہنا خلاف تفویض و رضا کے نہیں۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، تفویض یعنی اپنا معاملہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ کے سپرد کر دینا۔ رضا یعنی جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے اسی میں ہم بھی راضی ہیں، راضی برضا ہونا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، مفتی جی کیا مرنے کو جی چاہتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا جینے کو جی چاہتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ تو پوچھا پھر کیا جی چاہتا ہے؟ تو کہا کہ جس حال میں وہ رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہی رہنا چاہے تو اس پر راضی ہیں، اور وہ اپنے پاس بلا لینا چاہے تو اس پر راضی ہیں،
اپنی خود کی کوئی مرضی نہیں، بس اللہ کی مرضی ہی ہماری مرضی ہے، یہ ہے رضا۔ تو کچھ لوگ مبالغہ ہو جاتا ہے ان کو، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی اور صحت، تندرستی، آسانی مانگنا یہ بھی تفویض اور رضا کے خلاف ہے، نہیں مانگنا چاہیے، بس وہ جس حال میں بھی رکھ لیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ اسی کو لکھ رہے ہیں کہ حضرت والا میرا اس طرح دعا کرنا کہ ابھی عافیت عطا فرمائیے، مجھ میں صحت نہیں، یہ تفویض اور رضا کے خلاف تو نہیں، مگر دل میں حق سبحانہ تعالی سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ جب کبھی دور مرض ہوئے یہ خیال کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہیں، جو کچھ عطا فرماتے ہیں اس میں، جو کچھ بھی فرماتے ہیں اس میں بندے کی مصلحت ہے، اگر یہ میری حیات تک بھی رہے تو میں راضی ہوں۔ جواب، اس حالت کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ابھی عافیت فرمائیے تفویض و رضا کے خلاف نہیں۔ حضرت مفتی محمود نصر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب خطوط آتے تو اس میں بیماریوں کے بہت لوگ لکھتے تھے کہ حضرت بیماری ہے خود کے لیے یا خود کے گھر والوں میں سے متعلقین میں سے کسی کے لیے کہ بہت بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہے، اب سہا نہیں جا رہا، تو حضرت مفتی صاحب اس کے جواب میں بہت سی بات لکھ پاتے تھے، اس میں سے ایک بات یہ کہ صحت بھی ایک نعمت ہے، بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ جس طرح صحت سے انسان کو آرام، راحت، مسرت محسوس ہوتی ہے، اس طرح بیماری آنے پر، تکلیف آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، نیکیاں اس کے حق میں بڑھتی ہیں۔ پھر یہ کہتے تھے کہ لیکن ہم کمزور ہیں، بندہ کمزور ہے، ہم کمزور ہیں، تو اے اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیلی فرما دے، یعنی یہ والی نعمت ہم برداشت نہیں کر پا رہے اور صحت تندرستی والی وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اس حالت کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ابھی عافیت فرمائیے تفویض اور رضا کے خلاف نہیں۔ اچھا، وفی حدیث استسقاء کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ بارش عطا فرما، ایسی بارش، ایسا پانی عطا فرما دے جو نفع دینے والا ہو، نقصان دینے والا نہ ہو، جلدی سے آ جائے، اس لیے کہ بے چینی، گھبراہٹ اور کنووں کا خشک ہونا، تالابوں کا خشک ہو جانا وہ تو ابھی ہو رہا ہے، جانور چوپائے بھی آسمان کی طرف اٹھا کر کے نظر اور دیکھ رہے ہیں، طلب اس وقت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے جلدی سے عطا فرما دے، تب بغیر تاخیر کے عطا فرما دے، ہریالی لانے والا پانی عطا فرمائیے، ایسا نہ ہو کہ سیلاب آئے اور جو کچھ بنایا ہے وہ بھی اجڑ جائے۔ تو یہ حدیث کے اندر دعائیں ہیں، تفویض اور رضا کے خلاف اگر ہوتا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ، کسی پریشانی، حالات کی یہ سمجھنا کہ یہ میرے کسی برے عمل کی وجہ سے نہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی ہوتا ہے وہ تمہارے کیے کرائے کا ہی نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور ویعفو عن کثیر الگ ہے، زیادہ تر کوتاہیوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے درگزر فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا سلسلے میں، تو مفتی صاحب نے اس میں جواب میں لکھا تھا کہ بھائی اللہ سے توبہ کی جائے، کوئی کوتاہی، قصور، خطا سرزد ہو گئی، اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، پھر بھی میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ اپنے آپ کو بے قصور نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی انسان کو۔ رسول پاک علیہ السلام کی دعا ہے وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّ، اے پروردگار
مغفرت تامہ فرما دے. ایسا کون سا بندہ ہے جس سے کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہو؟ تو نبی اور رسول کی زبان سے تو ہر حالت میں اپنی تقصیر کمی کوتاہی کا اعتراف ہے، اور ایک امتی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، پھر کس بات کے سوا. حضرت تھانوی بالکل الگ رنگ کے رہے اور الگ جگہ تھی. تھانہ بھون مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر نظر سے گزری تھی. اس کا مفہوم مطلب یہ ہے، اس کا ایک جملہ تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں اپنی تمام تر ندویت کے باوجود اس میں لکھا کہ تاریخ سے خصوصی شغف رکھنے کے ساتھ ساتھ اور دین کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات و ملفوظات سے استفادہ کرنا چاہیے اپنی تمام تر ندویت کے باوجود. یہ کہنا ہے مولانا نور عالم خلیل الامینی صاحب، وہ الدعوہ وہاں سے نکلا کرتا تھا دارالعلوم سے عربی کا. اس میں انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کا سلسلہ چلا رکھا تھا، حضرت تھانوی کی بعض تحریرات کو عربی میں کر کے. اور سنا ہے کہ بعض بڑے عرب علماء نے کہا کہ یہ شخص کب پیدا ہو گیا، کب چلا گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا. بوادر النوادر 2 جلدوں میں ہے حضرت تھانوی کی کتاب. اس میں بہت محققانہ جوابات ہیں، فقہی رسالے بھی ہیں حضرت تھانوی کے. اور آخر دور میں حضرت تھانوی کے جب مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چھپوایا اور کتابیں لا کر حضرت تھانوی کی خدمت میں پیش کی، تو حضرت تھانوی بار بار وہ الٹ پلٹ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کھول رہے تھے، بند کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ میری روح اسی میں اٹکی ہوئی تھی، میری جان اسی میں اٹکی ہوئی تھی. یعنی وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں یہ کتاب دیکھ لوں کہ تباہ ہو جائے. بڑی اہم کتاب ہے. اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے واقعتاً کیا علم تھا. وہ حضرت تھانوی کے الدعوہ میں ہمیشہ لکھا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات عربی میں کر کے تعریف کر کے. تو اس سے عربوں نے کہا کہ بڑے تعجب کے ساتھ میں جب حضرت تھانوی کی تحریرات پڑھی تو کہ یہ شخص کب پیدا ہو گیا، کب چلا گیا، میں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نور عالم خلیل الامینی اگر ان کے تحریرات کو عربی میں منتقل نہیں کرتے تو ہم ایک بڑے فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ.